اللہ تعالیٰ سے کاٹنے والی چیزیں. وہ فرماتے ہیں القواطع عن اللہ اربعۃ، اللہ تعالیٰ سے کاٹنے والی چیزیں 4 ہیں. الشیطان والنفس والدنیا والناس، شیطان، نفس، دنیا اور لوگ. عجیب بات ہے، اللہ سے کاٹنے والی 4 چیزیں ہیں. مطلب یہ ہے ایک تو شیطان ہے، اس کے بارے میں تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بہت مختصر سا تعارف ہم نے کرایا ہے اس کا، اور اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. ہم لوگ ماشاءاللہ پہلے ہی سے تعارف رکھتے ہیں، تھوڑے تھوڑے تعلقات ہمارے اکثر لوگوں کے اس کے ساتھ ہیں ہی ٹھیک ٹھاک. تو شیطان ظاہر ہے اللہ سے کاٹنے والی بہت بڑی طاقت ہے. اس کا علاج کیا ہے کہ اللہ کی پناہ چاہیں شیطان سے اور اس کی مخالفت کریں. دوسرا اللہ سے کاٹنے والا ہے نفس. نفس کا علاج کیا ہے؟ نفس کا علاج زبردستی کرنا پڑتا ہے. جہاں آپ ڈھیلے پڑے نفس غالب آ جاتا ہے، اور جہاں آپ مضبوط رہے نفس چھپ کے ایک طرف چلا جاتا ہے. یہ پکی بات ہے. یہ ہمارے ارادے کی کمزوری ہوتی ہے جہاں ہم نفسانی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. اگر ارادہ مضبوط ہو تو نہیں ہوگا. یہ اس زمانے کا بڑا مسئلہ ہے ہم جیسے گناہگاروں کا. تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ ارادہ اگر مضبوط ہے تو نفس دب جاتا ہے. وہ کیا شعر ہے؟ وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَىٰ حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِن تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ. نفس کی مثال دی ہے علماء نے کہ بچے کی طرح ہے. دودھ پینے والا بچہ اگر آپ اس کا دودھ نہ چھڑائیں تو جوان ہونے تک پیتا رہے گا. اگر دودھ نہیں چھڑائیں گے کیا کرے گا؟ ماں کا دودھ اسے اچھا لگتا رہے گا، پیتا رہے گا جب تک ملے گا. لیکن اگر آپ زبردستی چھڑا دیں، جیسا کہ چھڑاتے ہی ہیں جن جو بچے ماؤں کا دودھ پیتے ہیں تو کب چھڑاتے ہیں؟ آخری حد ہے 2 سال. آج کل 2 سال تک بہت سے کو ملتا بھی نہیں، لیکن اگر مل رہا ہے تو 2 سال پہ آپ جا کر اس کو چھڑا دیتے ہیں. کیسے چھڑاتے ہیں؟ آسانی سے نہیں چھوٹتا. کم سے کم 1 ہفتہ بڑی پریشانی رہتی ہے، مگر 1 ہفتے کے بعد چھوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر بچے کو خیال بھی نہیں آتا کہ ماں کا دودھ پینا ہے. تو جناب نفس ایسے ہی ہیں. یہ اس بچے کی طرح ہے کہ آپ اس کو زبردستی سے دبا سکتے ہیں. یہ علاج ہے نفس کا. تیسری چیز ہے دنیا. اللہ سے کاٹنے والی چیزوں میں دنیا. دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ زہد اختیار کرو، دنیا سے بے رغبت کر لو اپنے آپ کو. دنیا سے بے رغبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پر نظر رکھے آدمی. یہ ذہن میں رکھے کہ مجھے جو ملے گا اللہ کے حکم سے ملے گا، لالچ سے نہیں ملے گا، دنیا کے چکر میں ذلیل ہونے سے نہیں ملے گا. وہ صبح علماء کی مجلس میں حدیث آئی تھی، وہ ہر آدمی کو دل پہ لکھنی چاہیے. حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آدمی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ آدمی ہوتا ہے دنیا کو اپنا نصب العین بناتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو آخرت کو اپنا نصب العین بناتا ہے. میں الفاظ صحیح پڑھنا چاہتا ہوں. روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس آدمی کا نصب العین یعنی ٹارگٹ، اصل نشانہ جس کے لیے وہ کام کرتا ہے وہ آخرت ہو. من کانت الآخرۃ ہمہ، جس آدمی کا اصل نشانہ آخرت ہے، فکر آخرت کی ہے، یعنی آخرت کو اصل سمجھتا ہے، دنیا کو نمبر 2 پر. آخرت کے فائدے کے لیے دنیا کا نقصان کر سکتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان نہیں کرتا. وہ آدمی، اس کو کیا ملتا ہے؟ 3 انعام ملتے ہیں. جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کا غنا رکھ دیتے ہیں. غنا کے لفظی معنی عام طور پر کیے جاتے ہیں مالداری، اور دوسرے معنی ہوتے ہیں بے نیازی. دل کے اندر اطمینان، مالداری ہو یا بے نیازی ہو دونوں میں اطمینان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دل کے اندر اطمینان رکھ دیتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتا دنیا کے لیے. دوسرے وجمع لہ شملہ، اس کے منتشر معاملات میں جمعیت پیدا کر دیتے ہیں، معاملات کو ٹھیک کر دیتے ہیں، سدھار دیتے ہیں. اور وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور اس کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے، سر جھکا کر آتی ہے، آتی ہے، آئے گی، آنے پر وہ مجبور ہے. جب اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے تو آئے گا، اور آئے گا تابع ہو کر. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جس آدمی کا اصل ٹارگٹ دنیا ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، مسلمان ہے، وہ مانتا ہے آخرت کو، لیکن دنیا کے فائدے کے لیے، ذرا سے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان کر لیتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل اللہ، حضور فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر اللہ تعالیٰ اس کی فقیری لکھ دیتے ہیں، اس کی غربت، اس کا فقر، اس کی احتیاج پیشانی سے نظر آتی ہے۔ وفرق علیہ شملہ، اور اس کے معاملات کو منتشر کر دیتے ہیں، بکھر جاتے ہیں معاملات، ٹھیک نہیں ہوتے۔ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر لہ، اور اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ کی طرف سے مقدر ہے، زیادہ نہیں ملتی۔ کیا فائدہ ہوا دنیا کے پیچھے پڑ کے آدمی کو؟ تو یہ چار چیزیں ہیں، ابھی تین ہوئی شاید، ہے نا؟ لوگ رہ گئے، ابھی لوگوں سے تو لڑنا پڑتا ہے۔ اللہ سے کاٹنے والی چیزوں میں شیطان، نفس، دنیا اور انسان۔ انسانوں سے ملو، اللہ کے لیے ملو، بس یہ ایک معیار ہے۔ تفریح کے لیے، باتیں بنانے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، حظ نفس کے لیے مت ملو، بس یہ ایک معیار ہے۔ آدمیوں سے کثرت اختلاط جس کو کہا جاتا ہے، بہت زیادہ ملنا، وہ آدمی کے دل کو بدلتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ یہ چیز بھی اللہ سے روکنے والی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے، تفریح کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، اور مجھے تو اس پر بھی یعنی یہ اسی کا حصہ ہے کہ کوئی بھی آدمی مل جائے آپ اس سے بات ضرور کریں، سلام دعا اخلاقی بات تو ٹھیک ہے، اس کے بعد تفصیلی باتیں جو ہونے لگتی ہیں، کوئی بھی دو آدمی آج کل خاموش بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ گناہوں کا سبب بنتا ہے، اسی میں باتیں نکلتی ہیں اور غیبتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں اللہ سے کاٹنے والی ہیں۔ عرض یہ کرنا تھا کہ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اتنا بڑا انعام ہے، مگر توبہ ہم نہیں کر پاتے، یہ رکاوٹیں ہیں جو ہمیں توبہ سے روکتی ہیں۔